کو بھولے مت، اپنی تاریخ کو مت بھولے، خدا کی قسم وہ زمانہ یاد کر لے جب مسلمانوں کو الٹا ٹانگا جا رہا تھا۔ اس اسلام کی خاطر ایک نوجوان کی زندگی مجھے یاد آ رہی ہے، پوری بستی میں ایک ہی مسلمان تھا مگر اس نے اعلان کر دیا تھا میں اپنی جان دے سکتا ہوں، اپنے خون کا ایک قطرہ دے سکتا ہوں مگر شریعت کے خلاف نہیں چل سکتا۔ گاؤں والے کہنے لگے او سن لے تجھے ہمارے ساتھ پوجا میں شریک ہونا ہوگا، شرابوں میں شریک ہونا ہوگا، جو غیر مسلموں کے کام تھے ان میں شریک ہونا ہوگا۔ کہ نہیں ہو سکتا، پورے گاؤں والوں نے زور ڈالا، نہیں مانا، چچا چاؤ سب غیر مسلم تھے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، اس کی یہاں کی رگ نکالنے کے بعد اوپر لٹکا دیا اور ایک لوہے کے پنجے سے اس کے گوشت کو چھین دیا اور چھیننے کے بعد نمک مرچ لگا دیا، رات بھر لٹکا رہنے دیا۔ کہا بول کیا کہتا ہے؟ جب بھی وہ روتا تھا کبھی ہوش میں آتا تھا کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا، منہ میں جھاگ آتے تھے اور جب ہوش میں آتا تھا تو یہی کہتا تھا آقا مدینے بلا لو یا پھر آ کر کے دیکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت بہت۔ وہ یہی کہتا تھا، وہ یہی کہتا تھا کب تک ہم لوگ مزے لیتے رہیں گے، کب تک ہم لوگ راستوں سے ہٹ کے چلتے رہیں گے۔ ایک رات گزر گئی، روتا رات اور رات گزر گئی، تیسرے دن اعلان کر دیا، اس کا نام عبداللہ تک کا اعلان کر دیا گیا۔ اے لوگوں صبح کو اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی، صبح کو اس کے کان کاٹ دیے جائیں گے، اس کی ناک کاٹ دی جائے گی، اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ اللہ یہ کہہ رہا کا بلا لو بلا لو، یہ پھر آ کر کے دیکھ لو، ادھر یہ بندہ یہاں پہ لٹکا ہوا تھا، ادھر مدینے میں میرے نبی مسجد نبوی میں پانی کے لیے چکر لگا رہے تھے، بار بار گھوم رہے تھے، دوڑ گھوم رہے تھے، ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے چپا پکڑا، کہا آقا آقا پیارے آقا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ آج 3 راتیں ہو گئی ہے آپ سو نہیں رہے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہی کہہ رہے تھے مولا پروردگار الامان الحفیظ، اے اللہ میرے غلام کو امان میں لے لے، میرے غلام کی حفاظت فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اتنی دور سے وہ پکار رہا تھا اور مدینے میں میرے نبی بے قرار تھے۔ پیارے ایسے ہو کر کے دیکھو، میرے نبی بے قرار تھے، سویت رو رہا، ادھر جب رات گزر گئی اس کی ماں نے دیکھا میرا بیٹا تڑپ رہا، اس کے کپڑے اتار دیے گئے تھے، ننگا کر دیا تھا، ماں نے کھول دیا، کمبل کے 2 ٹکڑے دے دیے، کہا بیٹا یا تو دین چھوڑ دے، دین چھوڑ دے۔ کہنے لگا ماں میں پوری دنیا چھوڑ دوں گا مگر دین نہیں چھوڑوں گا، شریعت کے خلاف نہیں چلوں گا۔ اللہ اللہ اتنا کہا کہ بیٹا جا پھر تو اپنی جان بچا لے، آج تجھے چوراہے پہ رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اس نے ایک کمبل باندھا اور ایک اوڑا، یہ نوجوان مدینے کو چل دیا اور کہتا چلا جا رہا تھا آقا بلا لو آقا بلا لو۔ ادھر جب پتا چلا وہ بھاگ گیا، لوگوں نے کہا کس نے کھولا؟ کہا اس کی ماں نے کھولا۔ اس غریب کی ماں کی آنکھیں پھوڑ دی، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ماں کو مار دیا
اور 10 آدمیوں کا دستہ بھیج دیا، گھوڑوں پہ بیٹھا، جاؤ اس نوجوان کو پکڑ لو، جو سر لائے گا زندہ لائے گا اس کی ساری جائیداد اس کو دے دی جائے گی۔ اللہ اللہ 10 لوگ دوڑ پڑے، ایک میدان میں پکڑ لیا، گھیر لیا، کہ عبداللہ اپنی گردن دے دے، کہا کیا کرو گے، کہا تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ یہ کہنے لگے جاؤ میں نے مال دیا، کہا نہیں نہیں پہلے گردن ملے گی بعد میں مال ملے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا میں مر جاؤں کوئی بات نہیں ہے، مگر ایک مرتبہ ان آنکھوں سے آپ کا دیدار کر لیتا۔ ادھر میرے نبی کھڑے ہو کر کے دھوپ میں دعا کرنے لگے، الامان الحفیظ، ارے جس کو پروردگار نہیں مار سکتا اس کو کوئی نہیں مار نہیں سکتا، جس کو میرا پروردگار رکھے، جس کی حفاظت فرمائے اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ کبھی تو کہا فانوس پل کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس پل کے جس کی حفاظت ہوا کرے، اور وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سرزمین کھتولہ نوری نگر، جشن شادی خانہ آبادی، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان 10 نے گھیر لیا، ادھر میرے نبی دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے، ادھر 10 نے گھیر لیا۔ جب ان 10 لوگوں نے اس پر حملہ کیا، نبی ادھر سے بولے او غلام کمبل کو اوڑھ کے بیٹھ جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر صحابہ چکر میں ہیں، صحابہ چکر میں، نبی کہہ کس سے رہے ہیں، نبی کس کو دیکھ رہے ہیں، مگر کیا پتا تھا میرے آقا کہاں گئے۔ واہ سبحان اللہ۔ کہا کس سے کہہ رہے ہیں، ادھر آواز آ جاتی ہے، اور جیسے آواز آئی کمبل اوڑھ کے بیٹھا، ایک آسمانی آگ آ جاتی ہے اور اس کو جلا کر کے راہ، ان 10 کو جلا کر کے راہ کر جاتی ہے، اور یہ بچ جاتا، پھر چلنے لگتا ہے۔ پورا دن چلتا رہا، لیکن زخم پہ نمک مرچ لگے ہوئے۔ پیارے تمہیں کیا پتا دین کیسے آیا، تمہیں کیا پتا اسلام کیسے آیا، زخم پورے نمک پورے میں جسم پہ زخم ہے اور نمک مرچ لگا ہوا۔ رات دل بھر چلتا رہا، رات بھر چلتا رہا، صبح میں پہنچ گیا، جیسے ہی مسجد میں پہنچا گر گیا۔ میرے نبی گھوم رہے تھے، اس کی آنکھ کھلی تو وہی چاند سا چہرے والا، وہی کالے زلفوں والا میرے نبی کے قدموں پہ لپٹ گیا۔ نبی نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا، کہا بہت پریشان ہوں۔ نبی نے کہا پریشان مت ہو، اب تیرا نبی تجھے مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جھاگ نکل جاتے، جھاگ منہ سے۔ میرے نبی نے کہا ہاتھ کھول، اس نے ہاتھ پھیلایا، آمنہ کے لال نے لعاب دہن تھوک لیا اور اس کے ہاتھ پہ لگا دیا، کہا لگا لے اور جسم پہ پھیر لے۔ میرے نبی کا تھوک لگنا تھا، عجیب تکلیف تو تکلیف، کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اب جب اتنا تھا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کیا بات ہے آقا؟ کہا وہ تیری ماں جس نے تجھے کھولا تھا، ظالموں نے اس کی ناک کاٹ،
ظالموں نے اس کی آنکھیں پھوڑ دی، ظالموں نے اس ماں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ گر گیا اور کہنے لگا میرا کوئی نہیں رہا، آقا کوئی نہیں رہا۔ نبی نے اٹھا کر کے سینے سے لگایا اور کہا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد ہوا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں اسی لیے تو آیا ہوں، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کو میں سینے سے لگاتا ہوں۔ بے شک پیارو اسلام ایسے ہم تک پہنچا ہے، لیکن آج ہم مزے لے رہے، آج ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے، آج ہم اپنے طور طریقے کو بھول گئے۔ لیکن ذرا یاد رکھ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں کوئی جانور بھی بنا سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو کیڑا مکوڑا بھی بنا سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو گندی نالی کا کیڑا بھی بنا سکتا تھا۔ مگر ذرا سوچ، اللہ نے تجھے انسان بنایا، تجھے دو ہاتھ دیے، تجھے دو آنکھیں دیے، تجھے زبان دیے، اچھا خاصا جسم دیا ہے، دولت دی ہے کہ تجھے اس لیے عطا فرمائی ہے، اولاد دی ہے۔ اب تو ان کی شادی کرے تو آتش بازی چھوڑنا شروع کر دے۔ کیا تجھے اللہ نے اسی لیے دولت دی ہے کہ تو آتش بازی چھوڑے؟ کیا یار، نبی فرماتے ہیں نکاح میری سنت، نکاح کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت۔ اور آتش بازی کس کی سنت ہے؟ شیطان کی۔ بولتے رہو کس کی سنت ہے؟ ڈھول بجانا کس کی سنت ہے؟ بینڈ باجا، ڈانس کرنا، یہ ساری خرافات شیطان کی سنت۔ پیارے نبی کی سنت ادا کرنے چلے تھے، لیکن نبی کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، شیطان کو راضی کر رہے ہو۔ اللہ و رسول کو راضی کرو۔ پتہ نہیں یار، ہم نے ایسے دیکھا، حضرت ایک جگہ کی بات بتاؤں، حضرت قبلہ، اس گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ موبائل آ جاتا ہے، وہاں ہم نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی۔ تو ایک بہت آتش بازی چھوڑتا تھا، میں نے کہا بیٹا ان ہاتھوں کا کوئی بھروسہ نہیں، تم چھوٹے چھوٹے پروگرام میں بھی آتش بازی چھوڑتے ہو۔ ان لوگوں سے میں نے کہا، لیکن وہ اتنا بڑا ہٹ دھرم تھا، صبح چوراہے پہ گالیاں بکنے لگا مولوی لوگوں۔ اب مولویوں میں بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، سبھی آ گیا۔ ہاں بیٹا آواز صاف کر دو، پیچھے ہٹ کے بولو تھوڑا، مجھے تو صحیح لگ رہا ہے، ویسے صحیح۔ چلو ٹھیک۔ اب سب مولویوں کو گالی بکنے لگا۔ ارے یار یہ مولویوں کا ایسا، ان کے چکر میں ہوتا ہم دنیا ہماری بیکار ہو جائے گی۔ اللہ سمجھ پیارے، تیسرا دن نہیں گزرا ہے، میں کسی کے لیے بد دعائیں تو کر کے نہیں جاؤں گا، مگر سمجھا کے ضرور جاؤں گا۔ تیسرا دن گزرا ہے، سمجھ رہے، جو اپنے آپ کو بہت وہ سمجھتا تھا، بہت اس نے اتنی بڑی آتش بازی رکھی بالٹی میں یا کائے میں، کیا کیا نہیں لوگوں نے بتایا، اور رکھنے کے بعد جب چھوڑی تو کچھ اس کے چہرے پہ آ گیا۔ حضرت خوبصورت چہرہ تھا، اچھا خاصا نوجوان تھا، اب اتنا بدصورت ہو گیا، بدصورت ہو گیا کہ کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ شادی نہیں تھی، شادی دیکھنا پسند۔ اس میں کچھ نمازی لوگ تھے، انہوں نے کہا جانتے ہو یہ تمہارا کیوں ہوا ہے؟ تم نے جو مولویوں کو گالی بکی، تم نے جو کہا کہ اس امام کو نکالو کہ یہ بلا کے لایا، پتہ نہیں کون سید صاحب تھے، کون مولانا صاحب تھے، کیا تھے، اس کو نکالو۔ اب تو بتا تیری شکل کون سدھارے گا؟ سمل والے کسی ڈاکٹر سے، سمل والے کسی ڈاکٹر سے۔ پیارے اپنی جان کی حفاظت کرو، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے، بلند شہر کے علاقے،
میری تقریر میری یوٹیوب پہ یہ چلی بھی گئی ہے یہ بات، لیکن پھر بتا رہا ہوں یار نصیحت کے لیے۔ جانتے ہو اللہ کا فضل ہے، یہ علماء کرام ناظم صاحب یہ سب اتنی محبت سے، پتہ نہیں ان میں کون ایسا ہو جو رات کو قرآن پڑھ کے دعائیں کرتا ہے۔ بیمار پہ جب قرآن پڑھ دیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کی زبان سے 1000 2000 مرتبہ قرآن کے کلمات نکلے۔ غریب کا بیٹا تو ہو سکتا ہے، مگر 15 روپے میٹر 20 روپے میٹر کا معمولی کپڑا قرآن پاک پہ جو رکھا جاتا ہے وہ 5000 کی پینٹ کوٹ سے افضل ہوتا ہے، افضل۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک نہیں ہوتا کیا؟ 5000 کی پینٹ کوٹ سے افضل ہوتا ہے 5000 کی۔ یہ بات یاد کر لینا۔ امام حسین کا ذکر چل رہا تھا، اس کو وہ شخص ایسا تھا آپس میں نوجوانوں کو لڑایا کرتا تھا، اکسایا کرتا تھا، مزے لیا کرتا تھا، بیچ میں تھوڑی پشکاری چھوڑی نکل گیا، اس انداز کا تھا۔ کوئی مولوی ہوتا تھا اس کی مذاق بناتا تھا، اماموں کی مذاق بناتا تھا، حاجیوں کی نماز، حاجیوں کی اور نمازیوں کی مذاق بناتا تھا۔ اللہ الصمد امام حسین پاک کی اس نے مذاق جب بنائی، سیدنا سرکار آل رسول نبی کے نواسے ان کی جب مذاق بنائی، پیارے منہ میں اللہ نے کینسر کر دیا، 3 مہینے نہیں گزرے کینسر کر دیا، ٹینشن نہیں ہوئی، اس لیے پیسے والا تھا، اس نے دلی سے شادی کی، بلند شہر کا رہنے والا، دلی سے شادی کی ایسی لڑکی اپنے پیار میں پھانس کے لایا جو پینٹ شرٹ پہنتی تھی، گاڑی چلایا کرتی تھی اور لڑکوں سے باتیں بھی کیا کرتی تھی، بالکل آوارہ لڑکی تھی، آوارہ۔ اللہ اللہ اس بی بی کو پتہ چلا میرے شوہر کو کینسر ہے، وہ تو لات مار کے بھاگ گئی، چل ہٹا دوسرا کر لوں گی۔ اب یہ ڈاکٹروں کے پاس گیا، سب کے پاس گیا، سب نے ہاتھ جوڑ دیے، یہی کہا کہ تمہارا کینسر آخری سٹیج ہے، اب تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، جو چاہو کھاؤ پیو، جب تک کی سانسیں ہیں وہ لے لو، آخر اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اللہ، ہوا کیا تھا، ایک امام غریب تھا بیچارہ، اور اسے عصر کی نماز پڑھانی تھی، عصر کی، یہ بولا فاتحہ پڑھ دے، تو بولا یار جماعت کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، میں نماز پڑھا دوں، نماز ضروری ہے، فاتحہ ضروری ہے؟ وہ جو تھا اچھا میرا کہنا نہیں مانا، بس پھر اس نے امام پہ الزام لگانا شروع کر دیے کہ امام فلاں گھر میں بیٹھتا ہے، امام وہاں جاتا ہے، امام ایسے کرتا ہے، اجی اس کو بدنام کر کے گاؤں والوں کے سامنے رکھ دیا۔ امام رو کر کے وہاں سے، مجھے ان لوگوں نے گاؤں کی تاریخ بتائی حضرت، رو کر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے گیا ہے اب تو تم نے مجھے گناہگار ثابت کر دیا ہے، تمہاری نظر میں گناہگار ہوں مگر اللہ کی نظر میں نہیں ہوں، میں اپنی اولاد کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں بالکل پاک صاف ہوں، مگر جس نے مجھ پہ الزام لگایا، جس نے لگایا، اللہ اس کو دکھائے گا ضرور۔ دامن پھیلا کے گئے، اللہ میرے سینے میں قرآن ہے، تجھے قرآن کے ایک ایک لفظ کا واسطہ ہے، تو اسے دکھا ضرور دینا تاکہ اسے پتا چل جائے کون سچا ہے کون جھوٹا۔ اللہ اللہ یہ بندی وہی ہے جس نے الزام لگایا، اوپر سے میں تقریر کرنے گیا، امام حسین کا ذکر تھا، وہی مذاق شروع، اس کے منہ میں کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، حکیموں نے منع کر دیا، کوئی علاج نہیں ہے، لیکن پیسے والا تھا، اس نے ڈاکٹروں کی میٹنگ لے لی، امریکہ تک سے ڈاکٹر بلا لیے، ان کی فیس جمع کر دی، بلا لیا، میٹنگ لے لی، سب نے رپورٹیں دیکھی، چیک اپ کرا، سب نے مشورہ کیا، تو یہ اس کو بلا کر کے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، مگر پیارے سنو
امریکہ کا ایک ہندو ڈاکٹر کیا کہتا ہے جب یہ قدموں پہ گر گیا تم تو امریکہ رہتے ہو, تم تو بہت بڑے ڈاکٹر ہو, مجھے بچا لو. تو وہ کہنے لگا کوئی اس کی دوا نہیں ہے, کوئی اس کا علاج نہیں ہے, ہاں اگر تم ٹھیک ہو تو میں تمہیں ایک راستہ بتا رہا ہوں. یہ کہنے لگا بتاؤ. تو وہ ہندو کہہ رہا تھا ہندو تمہارے یہاں پر گرو ہوتے ہیں جو مسجدوں میں اذان پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں, تمہارے یہاں ایک بک ہوتی ہے جو بابا ہوتے ہیں جو فقیر ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنی بولی بول رہا تھا. اس کا مطلب یہی تھا جو عالم ہوتے ہیں کوئی اللہ والا اگر پڑھ کے پھونک دے دعا کر دے تو اس کی دعا سے ٹھیک ہو سکتے ہو, ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مرتا کیا نہیں کرتا. ایک ہفتے کے بعد جب زیادہ پس آنے لگا, خون آنے لگا, آ گیا امام صاحب, کوئی دوسرے امام تھے, کہا مجھے معاف کر دو, میں پورے جمعے کا دن صبح ہے سب کے سامنے میں توبہ کروں گا. دوسرا دن جمعہ گیا, سب کے سامنے توبہ کر لی اور کہنے لگا معاف کر دو, معاف کر دو. میری تقریر چلا کرتی تھی تو امام صاحب نے مجھے فون ملایا, بولا حضرت ایسے سے بات ہے. میں نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ تو 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے, بے شک تم سب لوگ معاف کر دو, معاف کر دو. اور ایسا کرو اس سے 5 وقت کی نماز کا وعدہ لے لو اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونک دیا. اللہ اللہ. وہ امام صاحب کے پیچھے اب نماز پڑھنا شروع کر دیا. اتنا اجڑا تھا, پیسے والا تھا, دولت والا تھا, 8-10 مزدور اس کے یہاں رہا کرتے تھے, لیکن اب امام کی کبھی چپلے اٹھا رہا, کبھی جوتے اٹھا رہا.